الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اس کے بعد کیا ہے؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایسا ہی ہے نا؟ تو سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے یا ایہا الذین۔ بہت سارے لوگوں کے پاس میرے خیال میں اس طرح کے لفظ آئے ہیں، اور میں نے بھی آپ کو اس سے پہلے اس کی ترکیب اور اس کے نحوی جو اعراب ہے بتایا تھا۔ یا حرف ندا ہے، اور چونکہ حرف ہے تو یہ مبنی ہوگا، اور الف ہے آخر میں تو یہ مبنی علی السکون ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایو کیا ہوگا؟ یا ایوہا، ایو کیا ہوگا؟ منادا ہے۔ اچھا، یہ نکرہ ہے، یہ ہے نکرہ تو مبنی ہے دمہ پر، نکرہ مقصودہ کہتے ہیں اس کو۔ نکرہ مقصودہ کا مطلب جیسے میں کہوں نا یا رجل یا طالب، اور طالب علم سامنے ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ مقصودہ، یعنی ہے تو نکرہ یہ، لیکن کوئی عام نکرہ نہیں، وہ اس کا مطلب کوئی خاص شخص ہوتا ہے۔ مبنی کس پر ہے؟ علی الضم، مبنی علی الضم، جی پیش ہے، بالکل نظر آ رہا ہے آپ کو۔ لیکن یہ مبنی ہے نا، تو یہ اس کا محل بھی ہے، تو محل کیا ہوگا؟ یاد ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یا حرف ندا ہے، یہ ادعو کی جگہ پر ہے۔ ادعو کا معنی میں پکارتا ہوں، تو ہم جس کو پکاریں گے تو وہ مفعول ہونا چاہیے، تو اس لیے یہ ہے تو مبنی علی الضم، لیکن اس کا جو محل ہے نا وہ نصب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے محل نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یا حرف ندا ہے، اور اصل میں یا حرف ندا ادعو کی جگہ پر ہوتا ہے۔ ادعو کا معنی میں پکارتا ہوں، تو جس کو ہم پکارتے ہیں تو وہ مفعول ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ تو ہا کس کے لیے؟ ہا کیا ہے؟ یہ ہا حرف ہے، یہ تنبیہ کے لیے ہے۔ ہا حرف تنبیہ، تو مضاف مضاف الیہ نہیں بنے گا، کیونکہ مضاف مضاف الیہ اسم ہوتے ہیں نا، تو یہ ہا حرف ہے، تو مبنی علی السکون ہے یہ۔ ایو جو ہے نا، یہ کے اوپر پیش ہے نا، پیش بالکل مبنی میں تو ہم یہی کہتے ہیں نا سب میں، امر کو چھوڑ کر باقی تو ہم نے کہا نا یہ سب میں یہی کہتے ہیں، اور امر میں بھی صرف 4-5 چیزیں۔ یا ایوہا ہو گیا یہ، اس کے بعد ہے الناسو، الناسو ہے نا، تو الناسو کیا ہوگا؟ ایو کا بدل ہوگا، یعنی وہ جو ہم جس کو کہہ رہے ہیں اے لوگو، لوگ، یعنی وہ ایو کا معنی بھی وہی اور الناس کا مطلب بھی وہی، سیم ایک ہی چیز، تو الناسو بدل ہے۔ تو اس کا مبدل منہ کیا ہے؟ مبنی علی الضم ہے نا، تو اس وجہ سے یہ چونکہ اس کا بدل ہے تو اس لیے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں یا ایھا الناس۔ ٹھیک ہے، اس کو کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے، یعنی یہ مرفوع ہے، الناس مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جو مبنی ہے وہ، اس کا جو مبدل منہ ہے ایو، وہ مبنی علی الضم ہے، اس کے لفظ کو دیکھتے ہوئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یا ایو، ایو یا کے اوپر پیش ہے نا، اس لفظ کو دیکھتے ہوئے الناسو کے اوپر بھی پیش ہے، تو الناسو بدل ہے اور مرفوع ہے تابع ہونے کی وجہ سے، اور علامت رفع کیا ہے اس کا؟ دمہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ اچھا ویسے یہ اس میں جنس ہے، ہم اس کو اس میں مفرد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا لفظ جو ہے نا مفرد نہیں، انسان ایک پر بھی اور زیادہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یا ایھا الناس واضح ہو گیا؟ اب ذرا دیکھیں کہ ہم اگر کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے اس کو کچھ کہنا ہے، ہمیں کوئی آرڈر دینا ہے، ہمیں کوئی بات بتانی ہے، تو جو ہم بات بتاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جواب ندا، تو جواب ندا بھی ہمیں چاہیے ہوتا ہے، تو ابھی تک جواب ندا نہیں آیا۔ اعبدو، تم عبادت کرو، تو یہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ
فعل امر ہے بالکل، آرڈر ہے نا، تم عبادت کرو، اعبدو. اور صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا ہے. اور اس کے اندر واو کیا ہوگا؟ واو ضمیر مرفوع متصل، مبنی کس پر ہے؟ مبنی علی السکون. محل کیا ہوگا؟ رفع ہوگا، اور فاعل بنے گی یہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اعبدوا کی بات مکمل ہو گئی. ہمیں اعبدوا میں کیا چیز چاہیے ابھی؟ یہ فعل ہے نا، اس کا فاعل بھی ہے، تو ہمیں اس کا کیا چاہیے؟ مفعول چاہیے. تو ربا یہ مفعول ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. ربا منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، اعبدوا کا مفعول بہ ہے. اور علامت نصب کیا ہوگا اس کا؟ فتحہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے اور یہ مضاف ہے. ربا جو ہے نا یہ مضاف ہے. اور اس کے بعد کم کیا ہوگا؟ ضمیر. کم ضمیر کون سی ضمیر ہوگی؟ یہ مجرور متصل کی، وہاں سے خاموشی ہے. ویسے کم ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ اسم کے ساتھ. اور مبنی کس پر ہے؟ یہ مبنی علی السکون ہے. اور محل کیا ہوگا؟ محل جر ہوگا کیونکہ مجرور متصل ہے نا، تو مضاف الیہ ہے نا یہ، تو محل جر ہے یہ. اور صیغہ کون سا ہوگا؟ جمع مذکر حاضر. اور ہم آخر میں کہیں گے یہ مضاف الیہ. قم ضمیر کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. تو مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر، رب مضاف ہے نا، مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر ہم اب پھر کیا کہیں گے؟ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر کیا کہیں گے؟ اب ہم مفعول بہ کہیں گے. مفعول بہ کہیں گے کیونکہ اس کو مفعول مضاف، دونوں یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر ایک لفظ بن جاتے ہیں. تو مفعول بہ کس کا ہوگا؟ اعبدوا کا. اعبدوا فعل اپنے فاعل، وہ فاعل کیا ہے؟ واو. اعبدوا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، ہاں انشائیہ. ماشاء اللہ، میں ادھر بلی کو دیکھ رہا تھا نا اور فضا کو. جملہ فعلیہ انشائیہ بن کر جواب ندا ہوگا. جواب ندا ہوگا کس کا؟ یا حرف ندا کا. جواب ندا ہوگا یا حرف ندا کا. ابھی اس کو یہاں پر رہنے دیں چونکہ جملہ ابھی آگے چل رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ویسے جملے کی اپنی جو ساخت ہے وہ تو کمپلیٹ ہو گئی، یعنی ندا بھی آ گیا، منادا بھی آ گیا اور جواب ندا بھی آ گیا. یہ جملہ جو تو مکمل ہو گیا. لیکن ہو سکتا ہے اس کے بعد تابع ہو صفت موصوف کچھ چیزیں اور بھی ہیں جس کی وجہ سے اس جملے کے ساتھ ان کا اس کا تعلق ہے، اس کا ربط ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ یا ایھا الناس. ویسے جو بعد میں ہے ذرا وہ لکھ لیں آیت، جن کے پاس نہیں. ویسے ہم نے شیئر کی ہوئی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اعبدوا ربکم الذی، عبادت کرو اپنے رب کی، ایسا رب. ایسا رب. تو الذی کیا ہوگا پھر؟ اس میں موصول ہے یہ اور جمع مذکر کے لیے ہے. مبنی کس پر ہے یہ؟ الذی مبنی کس پر ہے؟ مبنی علی السکون ہے.
اب الذی جو ہے نا یہ ہے صفت رب کی، ایسا رب، وہ رب. الذی جو ہے کیا ہے؟ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ رب کی. عبادت کرو رب کی، وہ ایسا رب، یعنی یہ اس کی صفت بیان ہوگی. تو رب کیا ہے؟ منصوب ہے نا، منصوب ہے نا رب، مفعول بھی کی وجہ سے. تو یہ منصوب الذی نہیں ہو سکتا، ہم اس کو منصوب نہیں کہہ سکتے کیونکہ مبنی ہے. تو کیا کہیں گے ہم؟ محل نصب ہے. یہ محل نصب ہے کیونکہ صفت ہے یہ رب، مبنی ہے نا. اچھا، یہاں پر اگر ہم روکنا چاہیں بالفرض تو ہم یہ کہیں گے کہ رب موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مفعول بہ ہوگا اعبدوا کا. صحیح نا؟ اگر ہم اس کو واپس لے کر آئیں گے نا تو اس کو یوں بھی کہیں گے، لیکن ہم ابھی تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. الذی خلقکم، خلق کیا ہوا؟ فعل. کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی ہے. خلق یخلق فعل ماضی ہے. اور جس نے پیدا کیا تمہیں، جی اس کے بعد فاعل، اس کے بعد فاعل نظر نہیں آ رہا، ہمیں ظاہراً نظر نہیں آ رہا. تو جب فاعل اس کے بعد نہ ہو، وہ 4 صیغے جہاں پر ضمیر چھپتی ہے جوازن، تو یہ ان میں سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ 4 صیغے جہاں پر ضمیر جوازن چھپتی ہے یہ ان میں سے ہے خلق. اور وہ کون سے 4 صیغے ہیں جہاں ضمیر جوازن چھپتی ہے؟ فعل ماضی کے 2، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، اور فعل مضارع کے 2، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. تو یہ ہے واحد مذکر غائب. تو مبنی کس پر ہوگا؟ یہ مبنی علی الفتح. اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے جوازن. جوازن اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر رب اس کے بعد ہوتا تو پھر ضمیر نہ ہوتی. اور وہ کس طرف لوٹ رہی ہے جو ضمیر پوشیدہ ہے؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ رب ہے. اس کا مرجع جو ہے وہ ہے رب. خلق فعل ہوا ضمیر پوشیدہ مستتر جوازن، اس کی محل رفع فاعل. اور کیا چاہیے خلقہ کو؟ پھر فعل اور فاعل ہو گئے تو مفعول. تو مفعول کیا ہوگا؟ کم، تمہیں. کم ضمیر منصوب متصل. کم ضمیر کیا ہے؟ منصوب متصل. اور مبنی کس پر ہے؟ مبنی علی السکون. صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر ہے. اور محل کیا ہوگا؟ یہ محل نصب ہوگا. محل نصب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، منصوب متصل ہے. اب ہم کہیں گے فعل، خلق کا فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر اب کیا ہوگا؟ یہ جی ہاں بالکل. الذی کے لیے کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا. اس میں موصول کے لیے صلہ چاہیے ہوتا ہے. اس میں موصول کے لیے، یعنی اس میں موصول الذی ہے وہ کون؟ جب میں کہوں گا اللتی وہ عورت، تو وہ عورت کیا، کون، کیا، یعنی جو بات ہوتی ہے نا. تو اس میں موصول کے بعد جو جملہ ہوتا ہے وہ صلہ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی محل نہیں ہوتا. یاد رکھیں اس جملے کا کوئی محل نہیں ہوگا. تو ہم کہیں گے اس میں موصول اپنا ربکم ہم نے کہہ دیا نا کہ یہ خلقکم فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ ہوا الذی اس میں موصول کا. نہیں ہوتا ہے، یعنی جزا تو شرط کے لیے ہوتی ہے نا، جزا شرط کے لیے ہوتی ہے. اور یہ صلہ ہے، یعنی الذی اللتی جو حروف ہے نا اپنا اس میں موصول جو ہیں ان کے بعد آتے ہیں. اس میں موصول جی جملہ کے اندر تو اعراب تو ہوگا.
اس جملے کا کوئی محل نہیں ہوگا. اس جملے کا اس کے علاوہ بھی دوسرے جو جملے ہیں اس میں تو محل تو ہوگا. ہاں جیسے کہ مشابہ فعل کا جو خبر ہے جو ہاں بالکل. جی جی یعنی ہم نے ابھی جو جملوں کا محل پڑھا ہے ہم نے کہا جملہ استئنافیہ کا کوئی محل نہیں ہوتا. یہ پڑھا تھا نا ہم نے جو شروع میں آتا ہے. جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس کا کوئی محل نہیں ہوتا. جو جواب شرط آتا ہے اس کا بھی محل نہیں ہوتا. جو صلہ ہوتا ہے اس کا بھی محل نہیں ہوتا. ہم نے 3-4 جملے تو پڑھ لیے, ان کا کوئی محل نہیں. اچھا اب کیا ہوگا, ہم کہیں گے کہ اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر, الذی اس میں موصول ہے نا, اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بنائیں گے اس کو ہم؟ نہیں, اس میں موصول الذی ہے نا, اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ صفت بنے گا ربا کی. ہم نے پیچھے بنا کر نہیں جا رہے کیا, ابھی بنایا تھا نا ہم نے. اس میں موصول الذی اپنے صلہ کے ساتھ مل کر, صلہ بعد والا ہے نا, موصول صلہ کے ساتھ مل کر صفت ہوگی رب کی. رب مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ اور اپنی صفت کے ساتھ مل کر, کیونکہ یہ موصوف ہے نا, رب موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گا پھر؟ جی مفعول بہ بنے گا اعبدو کا. اعبدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن کر کیا بنے گا؟ یہ جواب ندا بنے گا, یا حرف ندا کی. یا حرف ندا اپنے منادا اور جواب ندا کے ساتھ مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ اور ندائیہ, استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں, ابتدا ہے کیونکہ. بات سمجھ میں آئی کہ گئی؟ ساری چلی گئی؟ نہیں مکس, ایک ایک لفظ کو دیکھیں مکس کہاں ہوئی ہے, ایک ایک لفظ پر غور کریں آپ, مکس نہیں ہوئی. کون سا لفظ مکس ہوا ہے مجھے بتائیں. ترکیب جو ہے مطلب اسی طرح سے ایک ایک ورڈ کی کرنی ہوگی, ایک ایک لفظ کا آپریشن کرنا ہوتا ہے. وہ تو سر ہم کر ہی دیں گے, لیکن ترکیب کرتے وقت جو ہے سب کی ترکیب کریں گے کہ یہ اس کے ساتھ مل کر یہ بنا, یہ اس کے مل کر یہ. دیکھیے میں جو آپ کو کروا رہا ہوں ہمارا طریقہ تو یہی ہے نا, بہت زیادہ ہے طریقہ تو ہمارا یہی ہے. اور جو آپ خود کر رہے ہیں جس کا میں آپ سے وائوا لوں گا, اتنی تفصیل سے تو میں آپ سے نہیں لوں گا. اور جو آیات قرآن مجید سے میں ایکسٹرا دوں گا وہاں پر بھی اتنی تفصیل سے تو نہیں ہوگی. لیکن جتنی چیزیں آپ کو پڑھائی ہیں کہ یہ اس میں موصول ہے, اس کے بعد صلہ ہوتا ہے, اور یہ فعل ہے, اس کو فاعل چاہیے, اس کو مفعول چاہیے, یہ جملہ ہے, یہ مطلب یہ چیزیں تو پتہ ہونا آپ سے, یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. ہاں یعنی ہے تو ہوگا لیکن اس حد تک نہیں ہوگا جس تفصیل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اگلے سمسٹر میں آپ کی پریکٹس ہوگی تو پھر آپ کہیں سے بھی قرآن کھولیں گی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور پھر آپ کو لطف آئے گا, مزہ آئے گا کہ دیکھیں یہ لفظ کیا ہے, کیسے بن رہا ہے. اور پھر اردو میں بھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ فاعل ہے تو فعل ہے تو مفعول ہے تو اس کا جار ہے تو متعلق ہے تو یہ تابع ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. مزے کی چیز ہے کہ نہیں؟ اچھا اب ذرا دیکھیے کہ جملہ ختم نہیں ہوا, ابھی بھی آگے چل رہا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین, اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے, والذین اور وہ لوگ. اب مجھے بتائیں کہ یہ واو حرف عطف تو ہے نا, مبنی علی الفتح ہے, اور الذین اس میں موصول بھی ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ الذین اس میں موصول ہے, صیغہ جمع مذکر کا ہے. اب الذین کا محل جاننے کے لیے یا واو حرف جو عطف ہے اس کا عطف پیچھے کہاں پڑے گا, کون سے لفظ ہیں کہ ہم ان کو ہٹائیں گے تو یہ لفظ یہ درست ہو جائے گا وہاں پر. ذرا غور سے دیکھیے, والذین, الذین کو کہاں ہم لگا سکتے ہیں, یعنی ہم بیچ میں پورے لفظ ہٹا دیں گے, واو کو بھی ہٹا دیں گے, کہاں پہ لگا سکتے ہیں ذرا مجھے بتائیں. الذی خلقکم پہ ہوگا. اچھا ملا کر دیکھتے ہیں, یا ایھا الناس,
सुअबुदू रब्बकुम, तो रब्बकुम के बाद लगेगा। रब्बकुम जिसने पैदा किया तुम्हें, तो किस पे आतफ होगा इसका? रब्बकुम के बाद रब पे होगा, जिसने पैदा किया उन लोगों को, यानी यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे, देखें नहीं अभी रब्बाकुम पे नहीं है, खालाकाकुम पर है। खालाका, ये कुम जो है ना खालाका की उस पर है, रब्बाकुम पे नहीं। देखिए आप, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बाकुम, ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खालक़कुम, वो जिसने पैदा किया तुम्हें। ये कुम जो है ना, यहाँ पर कुम को हटाएं और अल्लज़ी को लगा दें, अल्लज़ीना को लगा दें। जिसने पैदा किया उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, तो बात बिल्कुल ठीक हो गई। तो इसका मातूफ अलैह क्या होगा? कुम होगा, खालाका नहीं, क्योंकि खालाका अगर मातूफ अलैह होगा तो खालाका को हटाना पड़ेगा। मातूफ अलैह हम हटाकर पढ़ते हैं उसको, सही ना? मातूफ अलैह को हटा के पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, मातूफ अलैह को हटाकर पढ़ सकते हैं, तो क्या होगा? कुम होगा। मिलाकर आप पढ़कर देखें, या अय्युहन्नासु उबुदू, ऐ लोगो इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी खालाका, वो जिसने पैदा किया, खालाकाकुम तुम्हें, और अगर हम इन लफ्ज़ों को हटा दें तो क्या होगा? वो जिसने पैदा किया उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, तो बिल्कुल बात दुरुस्त हो गई। तो वाव हर्फ अतफ है, इसका मातूफ अलैह होगा कुम, जो खालाका का मफूल बिही। अच्छा, कुम जो है ये महल इसका क्या था? महल नसब, तो अल्लज़ीना का महल भी नसब होगा, क्योंकि ये उसके ताबे हो गया। फिर तो कुम का महल नसब क्यों है? कुम क्योंकि मातूफ अलैह जो है ना वो मंसूब है ना, कुम इसका जो मातूफ अलैह है और वो कुम है ना खालाका के अंदर, वो मंसूब है, वो मफूल है, मफूल बिही है ना, तो इस वजह से ये भी इसका महल इसका भी नसब होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई है ना? अच्छा, अब अल्लज़ीना इसमें मौसूल हो गया, और इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? सिला चाहिए। अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो मिन हर्फ़ जर होगा, ऐसे है ना, वल्लज़ी अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तो मिन हर्फ क्या होगा? मिन हर्फ़ जर होगा, और कब्ल क्या होगा? कब्ल मजरूर होगा, बिल्कुल सही, कब्ल मजरूर होगा। हाँ ज़र्फ़ है, बिल्कुल ज़र्फ़ है, लेकिन यहाँ पर चूँकि इसका इराब आ गया तो इसलिए ये मजरूर है। ज़र्फ़ वाला माना यहाँ पर माना तो रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई इराब उसका नहीं होगा, कब्ल मजरूर। और अलामत जर क्या होगा इसका? कसरा ज़ाहिरा आखिर में, और मुज़ाफ़ है ये, कबली जो है ना मुज़ाफ़ है। और कुम क्या होगा? ज़मीर मजरूर मुत्तसिल मबनी अलल सुकून। ज़र्फ़ इस्म होता है ना, तो उसके साथ भी वही होगा, मजरूर अलम। क्या हुआ? कब्ल मुज़ाफ़ है ना, तो कुम ज़मीर मजरूर मुत्तसिल महल जर, और सीगा जमा मुज़क्कर हाज़िर मुज़ाफ़ इलैह। जी जी, महल जर है, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह है ना, तो मुज़ाफ़ इलैह का महल जर होता है। मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह के साथ मिलकर क्या बनेगा? ये मजरूर बनेगा। जी, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह के साथ मिलकर क्या बनेगा?
جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہو جائے گا. یہ جار مجرور مل کر اصل میں اس کو جملہ چاہیے ہمیں. ہاں متعلق ہو کے پھر یہ متعلق ہوگا اس کے اندر. یہاں پر خالق کا محذوف ہے جس کے یہ متعلق ہوگا, چونکہ یہ جملہ بنے گا صلہ. جو صلہ ہوتا ہے نا پورا جملہ ہوتا ہے. کبھی ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اصل میں وہ پورا جملہ ہوتا ہے. یعنی خالق کا جس نے پیدا کیا ان لوگوں کو جو اس سے پہلے تھے. تو وہ جو محذوف ہے وہ فعل فاعل جملہ فعلیہ خبریہ بن کر صلہ ہوگا الذین اس میں موصول کا. اس پچھلے جملے کے جو پیچھے خالق آ رہا ہے یعنی ہے تو وہی خالق لیکن اس میں ایک پورا جملہ ہے لفظ بالکل ویسا ہی ہے جو پیچھے خالق آ رہا ہے لیکن اس کو پورا جملہ چاہیے یہاں پر. لیکن ہم نے خالق کا مقدر مانا ہے نا. بالکل خالق کا مقدر مانا چونکہ ایک صلہ پورا جملہ ہوتا ہے وہی خالق کا جو پیچھے ہے ویسے ہی ہے یہاں پر. بالکل وہ جو خالق کا پیچھے ویسے ہی. صلہ اپنے موصول کے ساتھ مل کر کیا ہوگا؟ صلہ اپنے موصول کے ساتھ کیا ہوگا مل کر؟ کیا بتایا تھا آپ کو؟ کیا بنے گا؟ معطوف بنے گا. معطوف ہے نا, ابھی ہم نے بتایا نا کہ یہ معطوف علیہ اس میں کم ہے ربا کا. خالق کے اندر جو ہے وہ معطوف علیہ ہوگا. معطوف بنے گا کس کا؟ کم کا. خالق کا کم کے اندر. واضح ہوئی کہ نہیں؟ خالق کا کم کے اندر جو کم ہے تو یہ وہ معطوف علیہ تھا اور یہ معطوف ہوگا. اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر معطوف ہوگا یہ کم کا. اور کم خالق کا کم کے اندر جو کم ہے کم معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر مفعول بھی کس کا ہوا تھا؟ خالق کا. خالق کا کم جو پیچھے ہے. اور خالق کا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر کیا بنا تھا؟ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوا تھا؟ نہیں خبریہ تھا. خالق فعل ماضی ہے نا. نہیں خالق کا قوم انشائیہ نہیں بنا تھا اور بدو بنا تھا. وہ خالق کا قوم جملہ فعلیہ خبریہ ہے. فعلیہ خبریہ بن کر کیا ہوگا؟ صلہ تھا نا الذی کا. الذی کا صلہ تھا. ایسا ہے نا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا. الذی اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا ہوا تھا؟ صفت ہوئی تھی رب کی. یہ سارا آپ پیچھے لکھ چکے ہیں وہی ہے. رب موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر کیا بنا تھا؟ مفعول بھی بنا تھا. کس کا؟ اعبدو کا. اعبدو فعل فاعل مفعول بھی مل کر کیا بنا تھا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ بن کر جواب ندا ہوا تھا. اور ادعو حرف ندا اپنے منادا اور جواب ندا کے ساتھ مل کر ادعو کے معنی میں ہو کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ. یعنی اصل میں کہنا یوں ہوتا ہے, میں یہ بار بار بیچ میں آپ کو واپس اس لیے لا رہا تھا تاکہ آپ کو بات جو ہے نا یہاں پر سمجھ میں آئے ہر دفعہ, ورنہ ہم ایک دفعہ چلے جاتے ہیں آخر تک اور پھر واپس لوٹتے ہیں, ورنہ طریقہ ہمارا عموماً یہی ہوتا ہے. یعنی شروع کرتے ہیں اور آخر تک چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے کوشش کی کہ ہر دفعہ تھوڑا تھوڑا پیچھے آپ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتا رہا. شہری کس چیز کے ساتھ ہوئی تھی آج؟ پراٹھے کھائے تھے. اور کس کے ساتھ؟ چائے کے ساتھ بھی. چائے بھی پی کے آئے؟ پاپے تو نہیں کھا کے آئے؟ تو نیند کیوں آ رہی ہے پھر؟ لسی وسی پی تھی؟ اچھا اب ہم کہہ سکتے ہیں جملہ ابھی بھی جاری ہے. آیت ختم ہو گئی, جملہ اب بھی ہے آگے. یعنی جملے کے اندر یہ سارے جملے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ الذی. اس کے بعد اگلی آیت میں کیا ہے؟ والذی. واو ہے نا یہاں. اس کے بعد ایک اور آیت ہے نا الذی.
वल्लज़ी वाव है ना उसमें, अच्छा वाव नहीं है। अच्छा अगर वाव होता तो बड़ी आसान सी बात थी कि ये मातूफ होता पिछले अल्लज़ी पर। सर अभी लअल्लकुम तत्तकून तो आपने करवाया नहीं। अच्छा लअल्लकुम तत्तकून है, ओ मैं समझ रहा हूँ कि हम इससे आगे चले गए। हाँ लअल्लकुम जो है, लअल्ला क्या है, हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल। लअल्ला जो है हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल, इसम को क्या करता है, नसब देता है जो असल में मुब्तदा होता है, और इसकी खबर को नसब देता है जो असल में मुब्तदा की खबर होती है। लअल्ला हर्फ है तो मबनी किस पर होगा, ये मबनी अलल फतह। तो कुम ज़मीर क्या होगी, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। जो हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल के साथ आती है वो ज़मीर कौन सी होती है, मंसूब मुत्तसिल हो। लअल्लकुम के अंदर जो ज़मीर है ये क्या है, मंसूब मुत्तसिल, मबनी है ना सुकून पर। और महल क्या होगा इसका, महल नसब होगा क्योंकि मंसूब मुत्तसिल है, और सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर का है। तो ये इस्म हो गई किसकी, लअल्ला का इस्म हो गया। शायद कि तुम, काश कि तुम, इस उम्मीद के साथ कि तुम। और लअल्ला को क्या चाहिए अभी, खबर चाहिए। तत्तकून ये फेल, तत्तकून फेल मुजारे है, तत्तकून फेल मुजारे है, मरफू है, मंसूब है, मजरूम है, क्या है ये, क्या है, ये मरफू है। ये मरफू क्यों है, अवामिल से खाली है। माशाअल्लाह, ये तो मालूम है सबको, इसके शुरू में कोई इसके अवामिल जवाज़िम नवासिब कुछ भी नहीं, मरफू है। तो अलामत रफ़ा क्या है इसके अंदर, वाव कभी भी अलामत रफ़ा नहीं होती। वाव अलामत रफ़ा है अलबत्ता, लेकिन जमा मुज़क्कर सालिम में है और अस्माए खमसा में होती है। तो क्या होगा, मरफू है, अलामत रफ़ा सुबूत नून, ये नून जो बरकरार है, अलामत रफ़ा सुबूत नून, क्योंकि अच्छा एवज़ किसका है, दम्मा, नायब किसका है, ये दम्मा का नायब। और आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि ये अफ़ाल खमसा है, क्योंकि ये अफ़ाल खमसा है। तत्तकून अफ़ाल खमसा है ना, यत्तकून तत्तकून, और इसके अंदर वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल मबनी अला सुकून बारिस, महल क्या है, रफ़ा फ़ाइल। इतनी चीज़ें कहनी है आपको और हर बार कहनी है। वाव ज़मीर मरफू मुत्तसिल मबनी अला सुकून बारिस, सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, फी महल रफ़ा फ़ाइल। फ़ाइल भी हो गया। तो फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ मिलकर, अच्छा इसके अंदर मफ़ूल भी माज़ूफ़ है कि तुम डरो मुझसे, यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है, या अल्लाह ताला से या अपने रब से, यानी मफ़ूल भी यहाँ पर माज़ूफ़ है। जी, यानी इसमें जलालत यहाँ पर माज़ूफ़। ये फ़ेल लाज़िम नहीं है, फ़िल मुतअद्दी है, तुम डरो। फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही के साथ मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया बनकर, महल क्या होगा, जुमला फ़ेलिया खबरिया बनकर इस जुमले का क्या महल होगा, महल रफ़ा होगा ना जी। महल रफ़ा बनकर खबर होगी लअल्ला से। लअल्ला हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इस्म और ख़बर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया। अच्छा इसको हम तालीलिया कहते हैं, आप इस्तेनाफिया भी कह सकते हैं, और वो भी तालीलिया उसकी एक किस्म है। तालीलिया मतलब ये कि ये इल्लत बनता है, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो ताकि तुम ये बन जाओ।
اللہ ताला की इबादत करो ताकि तुम तकवा वाले परहेजगार मुत्तकी तुम बनो, इसलिए तो ये बहरहाल जुमला नया है। तो मेरे ख्याल में आज काफ़ी है इतना। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये शर्तिया से भी मैच हो रहा है ना, इसकी मीनिंग के हिसाब से वैसे शर्तिया है नहीं। है नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ी थोड़ी सी लग रही है। काश कि तुम, हम इसको इल्लत मालूल कहते हैं कि इबादत करो और उसका ये नतीजा ये होगा।